لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله تعالى أن محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اعمال والی زندگی اپناؤ گے، صاحب اعمال بنو گے تو میں تمہیں مزے کی زندگی عطا کروں گا. مزے کی زندگی کا تعلق اعمال سے ہے، کردار سے ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے. نافرمانی کا وبال تو صدیوں نہیں نسلوں تک جاتا ہے، اور فرما برداری کی برکتیں بھی نسلوں تک جاتی ہیں. کوئی ایک شخص عمل کرتا ہے، دیکھو قرآن پاک میں کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ 2 نبیوں کو بھیج کر اللہ نے یتیم بچوں کا گھر بنوایا. 2 نبیوں کو بھیج کر، اور ان یتیم بچوں نے نہ کھانا پوچھا، نہ پینا پوچھا، نہ کوئی اکرام کیا، نہ کوئی او بھگت کی، نہ کچھ پوچھا، لیکن اس کے باوجود نبیوں کو بھیجا. کس نے؟ اللہ نے. اور وہ کیوں بھیجا؟ اللہ خود فرما رہے کانا ابوہما صالحا، ان کا ابا، ان کا والد نیک آدمی تھا، اس لیے نبیوں کو بھیج کر اللہ نے خدمت کروائی اور ان کے گھر کو بنوایا. آپ اندازہ کریں کہ نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اللہ اگر ایک بندہ صاحب اعمال بن جائے، صاحب کردار بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے. دیکھیں دنیا اللہ نے بنائی. مثلا کوئی فریج ہے نا، فریج بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب دیتا ہے، اس پہ اصول ہوتے ہیں. اس کے اس فریج کو اس طرح چلاؤ گے تو یہ گارنٹی کا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس چلاؤ گے تو اس میں نقصان ہوگا. اسی طرح پوری دنیا کا سسٹم ہے. کوئی بھی مشینری آتی ہے، مثلا چائنا ہے مشینیں بناتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ دیتا ہے اور اس میں سارے اس کے اصول لکھے ہوتے ہیں. اس اصول کے تحت اس کو چلانا ہے، اس کے بغیر نقصان ہوگا. ہمارا سولر سسٹم ہے، اس نے جس سے لگوایا اس نے کہا کہ بھی اگر بیٹری اتنے % پر ہو تو اس کو بند کر دیا کریں، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو نقصان جو ہوگا بیٹریاں ختم ہو جائیں گی. سولر کی پلیٹیں پھر کس کام کی؟ تو ہر چیز کا اصول تبھی کامیابی ہوتی ہے. اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور اس بندے کو بھی اللہ نے بنایا. یہ بندہ اللہ کی اصولوں کے مطابق چلے گا تو کامیابی ملے گی. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال صحابہ کرام کی ہے. وہی صحابہ کرام جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، وہی صحابہ کرام جو لڑتے ہیں 50 سال صلح نہیں ہوتی، وہی صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیتے ہیں، وہی صحابہ کرام جو فخر کرتے تھے ایسے کاموں پر جس نے شریعت میں منع ہے، لیکن جب آئے ایمان لے آئے، اعمال اختیار کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے جنتی ہیں تو وہی. نہ رنگ تبدیل ہوا، نہ گھر تبدیل ہوئے، نہ خطہ تبدیل ہوا، نہ ملک تبدیل ہوا. تبدیلی ہوئی تو کیا ہوئی؟ نافرمانی سے ہٹ کر فرما برداری میں آ گئے. بس ابو جہل کی یونیورسٹی سے نکل کر محمدی یونیورسٹی میں آ گئے. بس یہ فرق ہوا. اس فرق نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا کہ فرشتے بھی فخر کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے قدموں کی حال جنت میں سنی ہے، یہ کب ہوا؟ جب فرمانبرداری ہوئی، ورنہ یہی جب دوسری طرف تھے تو کوئی گارنٹی نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی آیت نہیں، کوئی اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون کا وہ نہیں ہے، نعرہ نہیں ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ خوشخبریاں، یہ گارنٹیاں، یہ عروج تب ملا جب من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جب اس پر آئے تو اللہ نے گارنٹیاں دی، خوشخبریاں دی اور کامیابی عطا فرمائی۔ جتنے احکام شریعت کے، جتنے ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے۔ ہر حکم اللہ کا، اللہ کے رسول کا فائدے پر مبنی ہے۔ میرے نبی کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس سے فائدہ نہ ہو، کوئی سنت۔ یعنی ایک فائدہ ہے اخروی، ایک فائدہ ہے قبر کا، ایک فائدہ ہے جنت کا، ایک فائدہ ہے آخرت کا۔ نہ ہم نے قبر دیکھی، نہ ہم نے برزخ دیکھا، نہ ہم نے قیامت کے دن دیکھا، نہ ہم نے جنت دیکھی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے نبی کی ہر سنت، میرے نبی کا ہر فرمان دنیاوی فائدہ ہے اس کا، اور اس کے بغیر نقصان ہے۔ ہر سنت میرے نبی کی، آپ نے جو کچھ فرمایا اگر ہم کریں گے تو اس کو دنیاوی نتیجہ بھی ملے گا۔ دیکھیے میں انڈونیشیا بلکہ ملیشیا کا بارڈر پر ایک بڑا میوزیم ہے، وہ میوزیم میں ان کے بقول 5000 6000 7000 3000 4000 2000 سال کے کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ڈھانچہ جو ہوتا ہے اس میں دانت مضبوط ہیں، اس میں دانت ہیں۔ اچھا وہ دانت سلامت ہے؟ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے، وہ چائنیز تھا، ڈاکٹر چائنیز تھا، اور یہ کئی ملکوں میں تجربہ ہوا، میرا ذاتی تجربہ ہوا۔ میں نے کہا یہ دانت ہمارے تو 30 سال 40 سال میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال، یہ کیا وجہ ہے؟ دانت کیوں سلامت ہیں ان کے کہ مرنے کے بعد بھی دانت سلامت ہیں؟ تو اس نے کہا یہ لکڑی استعمال کرتے تھے۔ میرے نبی کی سب سے بڑی سنت یہی مسواک ہے، سب سے بڑی۔ یعنی میرے نبی کی کوئی ایک سنت ایسی نہیں ہے جس کا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی سنت ایسی نہیں۔ میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنایا، میرے خیال میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ ہم کوئٹہ میں گئے، کوئٹہ میں جس ساتھی کے پاس وہ تھا اس نے کھانے کی دعوت رکھی اپنی دکان پر کہ دکان میں دعا بھی کر دینا، کپڑے کی دکان ہے، بڑی دکان ہے اس کی کوئٹہ میں۔ اچھا کھانا کھا کر ہم ساتھی جو تھے یہاں دارالعلوم کراچی پڑھتے تھے اس وقت گئے ہوئے، ہر ایک کو مسواک دیا۔ تو اس نے کہا مسواک ہے یہ نبی کی سنت ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی پتہ ہے۔ کہنے کہ اس کے فائدے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا فائدے بھی پتہ ہے۔ کہنے ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے اگر یہ مسواک آپ کی جیب میں ہو تو آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی ایکسیڈنٹ میں۔ اگر مسواک جیب میں ہو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ آپ یقین کریں مسواک تو پہلے ہی عمل کرتا تھا، مسواک تو پہلے ہی جب سے اس لائن میں آیا مسواک رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اس کو مزید وہ کیوں کر لیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہمارا، ہم دو ساتھی تھے بائک پر، دونوں بڑی تیزی کے ساتھ کار نے ہمیں ہٹ کیا تھا، یوں سمجھو 5 سے 10 فٹ کے درمیان، اتنا دور جا کے گرے، اتنا زور سے ہٹ کیا تھا کار نے، وہ بھی گرا میں بھی گرا۔ اچھا دونوں کو کسی اللہ والے نے، ہم بے ہوش ہو گئے، بے ہوش والوں کو دونوں کو کسی نے لیاقت نیشنل میں پہنچا دیا۔ لیاقت نیشنل میں 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے اتنے میں ہوش آیا تو مجھے چھوٹی چھوٹی ہیں، تھوڑا تھوڑا خون نکلا۔ میرا جو ساتھی تھا اس کی 2 جگہ پہ ٹانگ ٹوٹی تھی، یہاں اور یہاں، وہ آج بھی لنگڑا کر چلتا ہے، اور میرے ہڈی کوئی نہ ٹوٹی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے ساتھ سے۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ تو جائیے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی جو چوٹیں آئی تھیں، تھوڑا سا خون جو نکلا سو نکلا، ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی۔ میرے جو ساتھی تھا اس کی جو ہڈی، وہ فرق ہم دونوں میں کیا تھا، میری جیب میں اسی وقت مسواک تھا جس وقت ہمیں کار نے ہٹ کیا تھا، اس کی جیب میں مسواک نہیں تھا۔ میرے نبی کی ہر سنت کا فائدہ دنیاوی ہے، اخروی تو ہم نے نہیں دیکھا نا۔ اخروی نہ ہم نے قبر دیکھی ہے، نہ ہم نے حشر دیکھا ہے، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے۔
میں کہہ رہا ہوں دنیاوی فائدہ ہے میرے نبی کی ہر سنت کا دنیاوی فائدہ ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میرا ذاتی کئی سنتوں کا مشاہدہ ہے، میرا ذاتی کوئی سنت ایسی، کوئی فرمان میرے نبی کا ایسا نہیں ہے جس کا دنیاوی فائدہ نہ ہو، کوئی بھی۔ تو میرے عزیزو، تو جب اتنے فوائد دنیاوی بھی ہیں تو کیوں خام خام بھٹکتے پھریں، کیوں ہم غیروں کے پیچھے جائیں؟ لیکن دنیا کا، حضرت شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر جس محلے میں موجود ہو، وہ محلے والے کسی سنیاسی، کسی باوے، کسی عطائی ڈاکٹر سے علاج کروائیں تو سمجھ لو بیوقوف قوم ہی ہے۔ یہ حضرت شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ نے 100 سال پہلے لکھا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمارے پاس موجود ہو اور ہم کافروں کی پیروکاری کریں، ہندوؤں کی پیروکاری کریں یا غیر مسلموں کی کریں تو ہمارے لیے تحفے، ہمیں افسوس ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہستی کون ہے کائنات کی؟ پوری کائنات کی، حضرت آدم سے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کون ہے؟ حضور کا ایک ایک فرمان میرے عزیزو، وہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ آپ آخرت نہیں دیکھتے، قبر نہیں دیکھتے، جنت نہیں دیکھتے، تو اب دنیاوی فائدے کے لیے بھی عمل کریں تو بھی یہ فائدہ ہے۔ ایک حکیم ہے، اس نے کتاب لکھی ہے نبی کی سنت اور جدید سائنس۔ اس نے تقریباً کچھ 400 کے قریب سنتوں پر ریسرچ کی ہے، 400 کے قریب سنتوں پر ریسرچ کیے جس کے دنیاوی فائدے ہیں۔ اس میں ایک وضو بھی ہے، دنیاوی فائدے لکھے اس نے تحقیق کی۔ تو میرے دیکھو، وضو میرے ایک عمل ہے میرے نبی کا، وضو ایک سنت ہے میرے نبی کی، وضو ایک فرمان ہے میرے نبی کا۔ اور دنیاوی فائدے سے ہٹ کر میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے وضو کر لیا اللہ اس کے سارے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہ کم فائدے؟ ساری مصیبتیں تکلیفیں کس لیے آتی ہیں؟ کہ ہم گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں اس لیے آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت کوئی نہیں آتی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اسی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی علاج ہے، میرے نبی کی فرما برداری، میرے نبی کی سنتوں پر عمل، میرے نبی کے فرمان کے آگے سر جھکا دیں۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہاتھ جھکا دیں۔ ایک ساتھی کہنے، میں کسی اس کے نیچے کھڑا تھا، روڈ کے پاس جو کچھ چھت سی بنی ہوتی ہے، کہنے کہ بڑا بورڈ آ کے مجھے لگا، بورڈ آ کے لگا، لیکن میں نے امامہ پہنا ہوا تھا، اگر میرا امامہ سر پہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ اس بوجھ کو امامے نے برداشت کر لیا، ورنہ میں مر جاتا، کہ نہیں میں بچتا بھی نہ اس سے۔ میں کہہ رہا ہوں اس فائدے کو آپ نہ دیکھیں، اس فائدے کو نہ دیکھیں، آپ میرے نبی کی کوئی بھی سنت اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو خود دکھے گا دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ تو ہے ہی۔ سارا دین، میرے نبی کی ساری سنتیں، میرے نبی کا سارے فرمان، اللہ گارنٹی دے رہا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ فرما رہے اذان کا جواب دو گے، میرے نبی نے جواب دیا ہے، وہ فرمایا جواب دیا کرو۔ اللہ فرما رہے لاکھوں نیکیاں دوں گا۔ اللہ کہہ رہے وضو کرو گے تمہارے گناہ ختم کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے حج کرو گے تمہارے گناہ ختم کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے عمرہ کرو گے تمہارے گناہ ختم کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے قربانی کرو گے تمہارے یہ درجات بلند ہوں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے نماز پڑھو گے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ساری مصیبتیں تکلیفیں کس لیے آتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ نافرمانی اور گناہ ختم ہوتے ہیں میرے نبی کی فرمانبرداری پر۔ ہمارے بھائی ہماری بہنیں بوجھ سمجھتے ہیں احکام میرے نبی کے، میرے نبی کی سنتیں، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں پر چلیں گے، نبی کے فرمان پر۔ جن کو پتہ تھا نا، جن کو پتہ تھا، صحابی رسول ہے، نوالا اٹھایا گر گیا، صاف کیا کھانے لگے، کسی نے کوہنی ماری، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے خوبصورت جملہ کہا صحابی رسول نے، آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنی حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ احمقوں کی وجہ سے، وہ کہہ رہے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر مشیر جنرل کرنل بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فرما رہے احمق ہیں،
میرے نبی کے نافرمان سارے احمق ہیں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، نوالا گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لیا کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس نے بادشاہوں کے سامنے بھی کر دکھایا، جن کو قدر آئی تھی، جن کو قدر تھی فوائد آنکھوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے جنت اور جہنم کو دکھایا، اللہ کے رسول نے جنت اور جہنم کو نقشہ کھینچا، اگر یہ دنیا میں واقعی جنت اور جہنم سامنے آ جائیں تو میرے ایمان میں رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، جو میں نے ویسے رکھا ہوا ہے کانسیپٹ جنت اور جہنم کا نبی کے فرمان کی وجہ سے، رتی برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو تبھی ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم رضوان، میں ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ کہ اللہ کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے بن گئے تھے۔ حضور کی ایک ایک سنت ان کے لیے پوری کائنات سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اور ہمارے بچے، ہماری بہنیں، سنت چھوٹ جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تختی، قلم، پینسل، کتاب، رجسٹر گم جائے تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہی بچہ سنت کو توڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ماں کو نہ باپ کو۔